السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او آزاد ڈیجیٹل جناب مصور عباسی صاحب. اور مصور عباسی صاحب کا ایک اسپیکٹ جو شاید آپ کو نہ پتہ ہو، وہ پاکستان کے مایہ ناز وکیلوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور سر کا ماشاءاللہ سے لیگل سائڈ کے اوپر بڑا تجربہ ہے. تو سر آج آپ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، تو آج جو ہمارا فرسٹ کویسچن ہوگا وہ لیگل سائڈ سے ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اریسٹ ہو رہے ہیں، گرفتاریاں چل رہی ہیں، اس سب کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر لیگل کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے خود این او سی اپلائی کیا، پھر انہوں نے ایک بڑی جد و جہد کی اس این او سی کے لیے، عدالتوں میں گئے، پھر اس این او سی کی جو شرائط طے کی، جو 40 شرائط تھی، اس کے اندر انہوں نے خود ٹائم مینشن کیا کہ جی ہمارا جو اینڈ ٹائم ہے وہ 7 بجے ہے، اسٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ 4 بجے، ہم 7 بجے جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ جو ڈسبرس ہو جائیں گے اور پرامن طریقے سے ڈسبرس ہوں گے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جناب والا انہوں نے وہاں پر یہ لکھ کے منشن دیا کہ ہم کسی بھی قسم کی پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف اسٹیج سے غلط گفتگو نہیں کریں گے. انہوں نے جن شرائط کے اوپر این او سی لی، انہوں نے ان کو فلفل نہیں کیا. تو قانون پھر یہی کہتا ہے کہ جب آپ نے جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کو این او سی دیا گیا، اب آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے اسٹیج کا غلط استعمال کیا، ادھر سے اداروں کے خلاف جو ہے وہ غلط قسم کے جو ہے نا وہ الفاظ وہاں سے آپ کو سننے کو ملے. اس کے بعد انہوں نے جب جلسے کا 7 بجے کا ٹائم تھا تو ان کو 6 بجے مجسٹریٹ نے انٹیمیٹ بھی کیا کہ آپ کا ٹائم 7 بجے ختم ہوگا، اور اگر آپ نے ختم نہ کیا تو ہم اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیں گے. انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، انہوں نے اس کو بھی جو ہے نا وہ غلط مس یوز کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہاں تک کہ انہوں نے پھر آ کے باقاعدہ پولیس کے اوپر جو ہے وہاں پہ 26 نمبر کی کلپ جو ہے نا ان کے جتھوں نے، جو موبز تھے جن میں اکثر پھر ہمیشہ ان کے پاس افغانی ہوتے ہیں، اور ہوتا کہ انہوں نے اٹیک کیا، اور ایس پی سٹی جو تھے شعیب صاحب، ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے بری طریقے سے زخمی کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، جس پہ پولیس نے شیلنگ کر کے جو ہے نا ان کو منتشر کیا. تو انہوں نے تو اپنے کیے پہ پاؤں پہ خود کو لاڑھی ماری. تو اس کے بعد پھر لا نے تو اپنا ایکشن لینا تھا، جو انہوں نے شرائط لکھ کر دی تھی اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ان کے اوپر پھر وہ ایکشن ہوا، اور اس کے تحت ان کے اوپر گرفتاریاں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اچھا سر، اس کے اوپر پھر جو تقریریں کی گئی ہیں، خالد خورشید صاحب نے ایک بڑی غلیظ قسم کی ایک تقریر کی، غلیظ سے علاوہ کوئی لفظ ہمارے ذہن میں آتا نہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، خالد خورشید جو ہے نا یہ گلگت بلتستان کا چیف منسٹر بنا. ٹھیک. اس نے اپنے آپ کو ایک وکیل ظاہر کیا. ایچ ای سی نے جب اس کی تفتیش کی اور یونیورسٹی آف لنڈن کو لکھا کہ یہ شخص جو ہے نا کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے ڈگری لی ہے اور یہ اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں ویریفیکیشن دیں کہ آیا اس کی ڈگری جو ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو یونیورسٹی آف لنڈن نے اس کی ڈگری کو فیک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ڈگری کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ایک ایسا شخص جس کو ڈگری کی بیس پہ وزیر اعلیٰ کے منصب سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، ٹھیک ہے، اس جس نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، پورے صوبے کے ساتھ جھوٹ بولا، اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چیف منسٹر بنوایا، تو وہ یار تم اپنی پہلے گریبان میں جھانکو کہ تمہارے اپنے کرتوت کیا ہیں. تم پھر اس کے بعد آ کے جو ہے وہ آئین پہ اور اتنی بڑی بڑی جو ہے نا ایک گندی قسم کی جو ہے تم زبان استعمال کرتے ہو. تم خود کیا ہو؟ تمہارا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ تم تو خود جھوٹ کے اوپر مبنی ہو. اور ایک جو ہے نا آج کل دراصل ان پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں ہے کہ جی ہم کسی کے خلاف بھی گندی زبان استعمال کر کے سستی شہرت حاصل کر لیں گے. یہ سستی شہرت اور ویوز، چونکہ یہ سارے ڈیجیٹل کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ لے تو بس، اس سے زیادہ تو ان کے ہے کوئی نہیں. اور اس کے بعد جب یہ بکواس کر دیتے ہیں، اپنی بری باتیں کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکالتے ہیں اور پھر معافیاں مانگنے شروع کر دیتے ہیں. اچھا سر، اس کے اوپر ایک اور سوال آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک اشتعال انگیز تقریر کی وہ علی امین گنڈا پور نے کی. اچھا، اب گنڈا پور نے تقریر میں بولا کہ جی افغانستان کے اوپر جو گولے ہیں وہ فوج نے برسائے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو دیکھیں، علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ ایک بڑی دلچسپ فنی کریکٹر ہے، جو اس وقت 2 کشتیوں کا نہیں بلکہ 4 کشتیوں کا سوار ہے. وہ عمران خان کے سامنے بھی ایک بہت بڑا مجاہد بنا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں ان کے سامنے بھی ایک بہت بڑا فن خان بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کے روابط کہاں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کے والد صاحب کا نام ہے امین اللہ گنڈا پور صاحب، جنہوں نے کہا کہ جی مشرف دور کے اندر یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا. وہ اللہ کے بندے، آپ کے والد تو مشرف دور کے جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبر تھے. تو کیا آپ کے والد جو امین اللہ گنڈا پور صاحب ہیں ان کی رائے اور ان کی اپروول سے سب کچھ ہوتا رہا؟ تو تمہارا والد جو ہے وہ اس کا مشرف کی کیبنٹ کا ممبر تھا، تو تم تو پھر اس میں کو شیرر ہوئے. آپ کس منہ سے آج یہ بات کر رہے ہو کہ جناب مشرف دور کے اندر ایسے ہوا یا ویسے ہوا یا فلاں؟ دیکھیں، میں اگر ماضی میں کسی کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں اور کسی گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں اور اس گورنمنٹ سے کوئی بھی غلطی سرزاد ہوئی ہے، آج میں آگے بیٹھ کے جو ہے نا وہ بڑا دراصل بیسیکلی عوام کو بیوقوف بنانا جو ہے نا ان سے بہتر کسی نے نہیں سیکھا، اور وہ یہ بنا رہے ہیں.
اچھا سر، پھر اس پہ ایک اور اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ لکی مروت میں پولیس نے احتجاج کیا کہ ہم نے جی فوج کو ہمارے شہروں سے باہر نکالیں، ہم نے فوج کے ساتھ نہیں ہم نے رہنا. تو یہ بڑا عجیب سا کل ایک واقعہ بھی ہوا ہے. دیکھیں آپ کو پتا کہ لکی مروت اور کے پی میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. پی ٹی آئی نے دیکھیں پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا جو سٹانس اور پھڈا جو ہے وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ بڑا پری پلان گیم کر کے یہ ایک ایسا احتجاج پولیس سے کروایا کہ جی یہاں سے فوج کو نکالا جائے. اب سپوز اگر ہم یہ بات مان لیں، ٹھیک ہے، اور فوج کو اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر سپوز فوج ملک سے کے پی سے باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر فوج کی جگہ کون آ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو جواب دے گا؟ تو وہ ان کی جگہ لیں گے دہشت گرد. جب دہشت گرد جگہ لیں گے تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ آ کے بلوچستان بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی جو بیرونی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، جن کے روابط کہیں اور ملتے ہیں، اب دیکھیں ٹائمز آف اسرائیل کے اندر بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اب امریکہ افغانستان سے بھی نکل گیا ہے، وہاں بھی وہ نہیں بیٹھ سکتا، تو کسی ایسی تیسری قوت کو لا کے یہاں بٹھایا جائے جس سے پھر کل یہ سارے روئیں گے، اور وہاں سے بیٹھ کے امریکہ جو ہے افغانستان کو بھی کنٹرول کرے، بلوچستان کو بھی کنٹرول کرے، اور باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کرے. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ دشمن عناصر ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، اور پولیس کو استعمال کر کے یہ پری پلان جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا یہ بیانیاں بنا کے ایک تاثر لوگوں کو دے رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. سر یہ جو آپ سے بات کی ہے میرے تو یقین مانے 14 طبق روشن ہو گئے. اب اس پہ نا آپ کی بات سے میں کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہوں نا، تو آپ یہ دیکھیں. چلے اس میں ایک چیز آپ کو اور اضافہ کر سکتا ہوں. دہشت گردوں کو معاہدہ کر کے ری ایبلیٹیشن کے نام کے اندر کس نے کے پی میں بٹھایا؟ عمران خان. ٹھیک ہو گیا. آج حالات جو خراب کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ عمران خان. وہ دہشت گرد ہی کر رہے ہیں نا، وہی دہشت گرد کر رہے ہیں. ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب کون دے رہا ہے؟ پاک فوج. تو پاک فوج کس کے لیے پھر رکاوٹ ہوئی؟ وہ دہشت گرد کس کے فیسیلیٹیٹر ہیں؟ کون ان کو لایا تھا؟ کون کس کی ماں پہ وہ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگوں کو وہ اٹھا رہے ہیں بتائیں نا، کسی کو پولیس نے خود بازیاب کرایا ہو؟ علی امین گنڈا پور صاحب تو تاوان دے کے چھڑا رہے ہیں. خود گورنمنٹ کا چیف منسٹر، گورنمنٹ جو ریاست کا حصہ ہے وہ تو تاوان دے کے بندے لا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دہشت گردوں کو خود لے کر آ رہے ہیں تاکہ کل کو امریکہ کو دعوت دی جائے وہاں پر. پلان تو اچھا ہے، آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا. اور سر اس میں ایک اور حیران کن چیز یہ ہے کہ افغانستان میں آپ وہ جو اشرف غنی کے دور کے جھنڈے تھے افغانستان کے، وہ افغانستان میں آپ نہیں لہرا سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں وہی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. اور ان جھنڈوں کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ جی اس عرصے کے دوران امریکہ افغانستان پہ جب رہا تو تب افغانستان کا یہ والا جھنڈا ہوتا تھا، وہ 3 رنگوں والا، اور وہی جھنڈے مطلب اب لہرائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی وہی امریکن اور افغانزم جو ہے وہ ملا کر. اس وقت آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ محب وطن ہو نا تو سب سے پہلے آپ یہاں سے چھوڑیں، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. آئی ایم ایف کو خط کون لکھ رہا ہے؟ جی پی ٹی آئی. عالمی دنیا کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط کر کے لابنگ کون کر رہا ہے؟ یو این کے سامنے احتجاج کر. اچھا انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے زلفی بخاری کیا کر رہا ہے؟ بالکل ایسی. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عالمی سطح کے اوپر جتنے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں کسی طرح سے جو ہے نا معافی ملے، ہم حکومت میں آئیں، چاہ کے پوری دنیا کی جو ہے نا وہ ہم لا گئے. مجھے تو وہ بات یاد آ گئی قذافی کی، جس وقت آخری وقت اس کو انہوں نے پکڑا وہ پائپ کے اندر سے، اور وہ چیخے مار کے ان کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ جو کچھ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. جس دن قذافی جائے گا یہ تمام لیبیا کی جاؤ جلال، شان و شوکت اور یہ خوشحالی لے کر جائے گا. اس وقت یہ ایک ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بچی کچی خوشحالی رہے گی، آگے برا حال ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں، اور باقی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی عوام اور فوج کو لڑایا گیا، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، لیبیا، عراق، شام، کہاں کی مثالیں ہم آپ کو دیں. تو یہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں نا. ایجنڈا تو بالکل وہی. اور امریکہ اگر آ گیا تو وہ تو دیکھیں لابیاں ہی ساری امریکہ کی ایکٹیو ہیں، تو وہ افغانستان کو بھی دیکھ لیں گے، پاکستان کو بھی دیکھ لیں گے، چائنا بھی کاؤنٹر ہو جائے گا. ان کو تو بیٹھنے کی کوئی جگہ چاہیے، وہ تو یہ ان کے جو ہے نا سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اچھا سر اس پہ آپ نے بلوچستان کی بھی بات کی، تو اختر مینگل سنے ابھی دبئی جا رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا. اب یہ بھی آپ دیکھیں
کہ اختر مینگل صاحب اس وقت دبئی میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دبئی میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. جی جتنے بھی بگوڑے سردار ہیں، یہ BLP اور دوسرے تیسرے جو دہشت گرد تنظیموں کے جتنے بھی بگوڑے سردار ہیں، جو کوئی سوئٹزرلینڈ کو بھاگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، نام اب بہت سارے ہیں. اختر مینگل صاحب میری اطلاعات کے مطابق دبئی میں بیٹھ کے سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر آ کے محب وطن بنتے ہیں، ادھر آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ جینے نہیں دیتی، ہمیں اسٹیبلشمنٹ چڑھنے نہیں دیتی. او بھائی، آپ یہ طے کر لو نا کہ آپ کھڑے کدھر ہو. آپ پاکستان کے ساتھ وفادار ہو یا آپ ان عناصر کے ساتھ وفادار ہو جو ایران اور دوسرے لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنی فنڈنگ لے کے اپنا کام کرتے ہیں. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ دیکھیں نا، میں نے اپنا تعین کرنا ہے نا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. میں نے مملکت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا میں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنے جو چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف ہو جانا ہے. اور جب مجھے کوئی وہاں سے وہ ملے گا تو میں آگے کہوں گا جی میں پاکستان کا محب وطن ہوں. یہ دوغلی پالیسی نہیں چل سکتی ہے. ایک طرف ہونا پڑتا ہے، اور ایک طرف ہو کے آپ کو اپنا سٹانس کلیئر بیان کرنا پڑتا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو. دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہے بلوچستان میں، چلیں جی مسنگ پرسنس کا بھی ایشو ہے، ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، ساری باتیں اگر ایک طرف رکھ لیں، کیا آپ کا بچہ جب خراب ہوتا ہے، آپ کو اپنی ماں، باپ، چاچے، ماں میں ہماری جو قدر و روایات ہیں، بچپن میں ہم نے سب سے مارے کھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی ظالم ہمارے بچپن. ہمیں اس وقت جب ہم چھوٹے تھے، جب بڑے سختی کرتے تو ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ بہت بڑے جو ہے نا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری ویلفیئر کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کرتے تھے. یار لاکھ بری صحیح، لیکن کیا جن کے تم پیروکار اور ٹٹو بنے ہوئے ہو وہ جب یہاں آ گئے تو تم اس آزادی کے ساتھ یہاں گھوم سکو گے؟ تم را کو یہاں دعوت دے رہے ہو، تم ایرانی بینیفٹس کے تم یہاں کام کر رہے ہو، اگر وہ یہاں پر آ گئے تو تم اتنے جو مزے آج بلوچستان کے نام پر لے رہے ہو، یہ سارے بڑے بڑے سردار اور یہ مارانگ اور یہ جو لیڈر بنے ہوئے ہو، تمہیں کتے کی موت مارا جائے گا. تو چاہے کچھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، بری ہے، اس سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، ہماری اپنی ہے نا، کوئی باہر کی تو نہیں ہے نا. ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہوں گی، ان سے بھی ہوئی جاتی ہیں. تو کبھی بھی بندہ اس حد تک نہیں جاتا کہ آپ جا کے بغاوت کر کے جو ہے نا وہ دشمن کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. تو پھر بغاوت کی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایسی سر ان کا تو حساب ہی تھوڑا عجیب سا ہے نا، کہ ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ علیحدگی پسند ہے، انہوں نے اپنا ایک لشکر بنایا ہوا ہے اینٹی اسٹیٹ، اور دونوں بھائی کا گھر بھی جو سے ایک ساتھ ہے، گھر بھی ساتھ ساتھ ہے. ایک بھائی اسمبلیوں میں آتے ہیں، ایک جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ لشکر دیکھیں، یہ بنا کے ہمارے میں نے وہ کہا نا کہ ہمارے ملک کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نا، یہ وہی بات ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر جو ہے نا بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں بارہا یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کا لاکھ اپنی فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہو سکے، فوج آج آپ کی اپنی ہے. وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں اپنا مار کے بھی پھینکے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. آپ کیوں ان لوگوں کو، آپ کیوں نہیں لیبیا کا حال دیکھ لے، آپ کیوں نہیں شام کا حال دیکھ لے، آپ کیوں نہیں عراق کا حال دیکھ لے، اور آنے والے دنوں میں آپ بنگلہ دیش کا بھی حال دیکھ لیجیے گا، آپ کے سامنے ہوگا. تو ایسا مت کریں، چاہے کچھ بھی ہیں، جو آپ آزادی کا سانس لے رہے ہیں نا، اور جس مزے سے آپ بیٹھ کے یہاں پہ اسمبلیوں کے مزے لیتے ہیں، اور بلوچستان کی رویلٹیز اور بہت کچھ ہے بتانے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آگے تو آپ کی حیثیت وہی ہوگی جو برے صغیر میں ایک انگریز آیا تھا تو ایک کرسی لینے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آپ کو وہ قدموں میں بٹھائیں گے. آج آپ کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، آج آپ لینڈ کروزوں کی فرنٹ سیٹ پہ گھومتے ہیں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے نا آپ باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. جن قوتوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اگر وہ آ گئی تو آپ کی بیویاں، بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے گھروں کے اندر محفوظ نہیں رہیں گی. تو چلیے سر، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی دوستوں آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. دیکھیں آپ کے جتنے کمنٹس آتے ہیں اتنا زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ہمیں بتاتے رہیں کہ آئندہ انشاءاللہ مصور عباسی صاحب سے لیگل ایشوز کے اوپر کیا سوالات کریں. بہت شکریہ.